السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 15۔ ادھر چمگادڑیں بدستور تیز سیٹی جیسی آوازیں نکال کر نیلی حویلی کا طواف کرنے میں مصروف تھیں۔ اچانک بجلی کڑکی، بادل گرجا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چمگادڑوں کی منحوس آواز تتر بتر ہونے لگی اور وہ اپنی مقامی گاؤں میں جا چھپی۔ البتہ عنصر بدستور اسی طرح لیٹا رہا۔ اس کے حواس اب کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے پیچ رکھی تھیں۔ بارش کے قطرے تیز رفتاری سے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر سوئیوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کا ارادہ باندھا، جو اسے اگلے ہی لمحے گیٹ کھلنے کی آواز سن کر ملتوی کرنا پڑا۔ اس وقت حویلی میں کون آ سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی سوچوں کی تان اس وقت ٹوٹ گئی جب اس نے بہت سارے قدموں کی آواز سنی۔ نیلی حویلی کی بدروحیں۔ عنصر کے ذہن میں خیال ابھرا۔ ان میں سے ایک نے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ رکھے تھے، اس لیے اس کے چلنے سے چھن 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 کی آواز بھی آ رہی تھی۔ لیکن ان آوازوں میں ایک اور آواز بھی شامل تھی، جس نے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے کوئی لوہے کی بھاری بھرکم شے کھینچ رہا ہے۔ نوارد نہایت خاموشی سے اس کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ اس احساس سے عنصر کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اتنے خوفناک ماحول میں ایک سنسان حویلی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عنصر کی جگہ کوئی اور ہوتا، اب تک خوف سے ہی اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی۔ لیکن چونکہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور پھر ماسٹر حمید نے ہمیشہ اسے خطرات کا مقابلہ کرنے کا درس دیا تھا، اس لیے وہ حتم الامکان کوشش کر رہا تھا کہ خوف کو اپنے آس پاس بھی پھٹکنے نہ دے۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اس کی موت اگر آج اور اسی جگہ لکھی ہے تو کیوں نہ بہادری سے اس کا سامنا کیا جائے۔ اس سوچ نے اس کی ہمت اور طاقت کو مزید تقویت دی۔ پراسرار قدموں اور بھاری بھرکم شے کی آواز دھیرے دھیرے اس کی سمت بڑھی چلی آ رہی تھی۔ بارش کے تند و تیز قطرے بدستور اس کے چہرے کو نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھ لیں اور اٹھنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگا۔ اسی اثنا میں حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ قدموں کی آواز اس سے چند فٹ کے فاصلے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ غالباً نواردوں نے اس کی موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ عنصر نے بھی موقع غنیمت جانا اور اسی حالت میں بے سود لیٹا رہا۔ قدموں کی آواز اس سے چند فٹ کے فاصلے پر جا کر ٹھہر گئی۔ مان فضا میں گڑگڑاہٹ کی تیز آواز گونجنے لگی، جیسے کوئی بھاری سیل سرک رہی ہو۔ پھر یکدم سارا منظر روشنی میں نہا گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ گڑگڑاہٹ کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی اور جلد ہی اسے احساس ہوا کہ روشنی آنا بھی بند ہو گئی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ہر طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش کی شدت کم ہو چکی تھی اور باران رحمت کے باقی ماندہ قطرے ہوا کی دوش پر ادھر ادھر لہراتے پھر رہے تھے۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کچھ ہی دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد عنصر آہستگی سے اٹھا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ چلتے چلتے وہ حویلی کے مرکزی حصے میں آ گیا، جہاں سے روشنی کا فوارہ پھوٹا تھا، مگر اب وہ سراسر روشنی غائب ہو چکی تھی اور پراسرار منظر ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور نواردوں کے قدموں کا جائزہ لیتے ہوئے مرکزی دروازے پر پہنچا۔ قدموں کے نشانات وہیں سے اندر آ رہے تھے۔ عنصر دوبارہ قدموں کے پیچھے چلتا گیا۔ قدموں کے نشان مرکزی دروازے کے ساتھ ملحقہ دیوار کے ساتھ ساتھ چند فٹ دور جا کر ختم ہو گئے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہی وہ جگہ تھی جہاں وہ پاؤں پھسلنے سے گرا تھا۔ آگے دیوار کے اوپر بیلوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، جس سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ اس نے بیلوں کو ہٹایا تو اندر سے 2 قبریں برآمد ہوئیں۔ قبروں کے نشان پہلی قبر کے پاس آ کر ختم ہو گئے تھے۔
I repeat. قدموں کے نشان پہلی قبر کے پاس آ کر ختم ہو گئے تھے۔ انصر نے ٹارچ کی روشنی میں قبر کے سرہانے نصب کتبے کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، نیک بخت زوجہ چودھری عمر دراز۔ دوسری قبر چودھری عمر دراز کی ماں کی تھی۔ انصر نے خوف سے جھرجھری لی۔ انصر نوواردوں کو دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن اس کی دانست کے مطابق وہ ان قبروں کے پاس آ کر ہی غائب ہوئے تھے۔ قدموں کے نشانات بھی اسی بات کی گواہی دے رہے تھے۔ کہیں نیلی حویلی میں سچ مچ بدروحیں تو نہیں رہتی؟ انصر کے ذہن میں یہ سوال بجلی کی طرح کوندا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی قبروں اور کبھی بڑے بڑے قدموں کے نشانات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈر انسان کی جبلت میں شامل ہے۔ ویران جگہ ویسے بھی خوف و دہشت کی امجگاہ ہوتی ہے، اور اگر ان میں ایک آدھ قبر کی موجودگی کا انکشاف ہو جائے تو پھر ڈر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی بہادر ہو، ایسے انہونے واقعات کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ انصر بیلوں کو ہٹا کر باہر نکلا اور کچھ فاصلے پر موجود پتھر پر بیٹھ گیا۔ اتنا تو اس نے اماں کی زبانی سن رکھا تھا کہ بڑی چودرانی اور چھوٹی چودرانی کی قبریں حویلی کے اندر ہیں، لیکن ان کی زیارت اس نے آج کی تھی، اور وہ بھی ان پر اسرار حالات میں کہ بڑے بڑوں کے ہوش اڑ جائیں۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات منڈلا رہے تھے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ نیلی حویلی کے پراسرار اسیب کے بارے واقعات ایسے ہی مشہور نہیں ہیں۔ پہلے پراسرار چیخ کے بعد کئی بدروحوں کی نیلی حویلی آمد، پھر قبر کھلنے، اس میں سے روشنی پھوٹنے اور ان کے قبر کے اندر اترنے کے واقعے کا وہ بذات خود گواہ تھا۔ اگرچہ وہ قبر میں اترنے والی بدروحوں کو نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، مگر اس نے آج بہت سارے واقعات کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ کہیں گاؤں میں بدروحوں کے حوالے سے پہلے واقعات درست تو نہیں ہیں؟ کہیں چھوٹی چودرانی اور بڑی چودرانی کی بدروحیں گاؤں والوں کو ڈرانے اور وارث اور اکرم کی موت کی ذمہ دار تو نہیں ہیں؟ یک کے بعد دیگرے اس کے ذہن میں نیلی حویلی سے منسوب واقعات گردش کر رہے تھے۔ انصر نے ذہن سے تمام خیالات کو جھٹک دیا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ ماسٹر حمید نے اسے مشکل وقت میں پڑھنے والی کچھ آیات اور دعائیں یاد کروائی تھیں۔ اس نے وہ تمام پڑھ ڈالیں۔ اس نے اسے دلی سکون محسوس ہوا، اور کیوں نہ ہو، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھا کہ اسیبی مخلوقات اللہ کے نام سے گھبراتی ہیں، اور اسی لیے سچے مسلمان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی جب تک کہ وہ اللہ کا نام لیتا رہے۔ اس نے بلا ارادہ نظر اٹھا کر چودرانی نیک بخت اور بڑی چودرانی کی قبروں کی سمت دیکھا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن ماحول پر عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر کپڑے جھاڑے اور واپس جانے کے لیے عقبی دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے جہاں سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ابھی انصر چند قدم ہی چلا تھا کہ یکدم اسے ایک آواز سن کر رکنا پڑا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز دوبارہ ابھر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر قبروں کی سمت دیکھا، مگر آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی۔ اس بار گڑگڑاہٹ کی آواز بہت مدھم تھی اور اس سے کچھ فاصلے سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا تو محسوس ہوا جیسے گڑگڑاہٹ کی آواز حویلی میں موجود کنویں سے بلند ہو رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے زمین میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، لیکن جتنی دیر میں وہ اس کے پاس پہنچا آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ ویران کنویں کی منڈیر ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک جانب سے پیپل کا درخت کنویں میں سے ابھرا ہوا تھا۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن وہاں کوئی خبر نہیں تھی۔ اس کے خیال کے مطابق گڑگڑاہٹ کی آواز کا محور کنواں تھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ شش و پنج میں مبتلا وہ وہیں کھڑا تھا کہ زمین میں ہلکی تھر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ انصر تھوڑا پیچھے ہٹا اور غور سے آواز کا مرکز ڈھونڈنے لگا۔ گڑگڑاہٹ کی مدھم آواز پھر ابھر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ آواز ویران کنویں کی تہہ سے نکل رہی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور کنویں کی منڈیر پر کھڑے ہو کر
تہ میں روشنی ڈالی۔ کنواں کافی گہرا اور تاریک تھا۔ کنویں سے درخت نکل آنے کی وجہ سے اسے تہ میں کچھ نظر نہ آیا، البتہ زمین کی تھرتھراہٹ ختم ہو گئی اور گڑگڑاہٹ کی آواز بھی رفتہ رفتہ دم توڑ گئی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ انصر مخمصے میں پڑ گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے حویلی کے اندر 2 قبروں کی زیارت کی تھی۔ کنویں کی تہہ سے آنے والی گڑگڑاہٹ کی آواز اور باہر موجود قبروں کی گڑگڑاہٹ میں بہت حد تک مماثلت تھی، لیکن کنویں سے آنے والی آواز یقیناً کافی طاقتور تھی، جبھی تو اس نے زمین میں ہلکا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کیا کنویں کے اندر بھی قبریں ہیں؟ ریاست کی زبانی اس نے قیام پاکستان سے پہلے اس حویلی میں رہائش پذیر درندہ صفت انگریز افسر کے واقعات سنے تھے، جو اپنے مخالفین کو اذیتیں دے کر قتل کرتا اور اس کنویں میں پھینک دیا کرتا تھا، اور لوگوں کے بقول اس کی بے چین بدروحیں، یعنی ان کو قتل کرنے والوں کی بے چین بدروحیں بھی نیلی حویلی میں پھرتی رہتی ہیں۔ گڑگڑاہٹ کا راز جاننے کے لیے انصر نے ویران کنویں میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کنویں کی منڈیر سے اندر جھانکا۔ کنویں کی 1/3 جگہ کو پیپل کے درخت نے گھیر رکھا تھا۔ درخت کی لمبی لمبی شاخیں کنویں کے اندر جھکی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا لچکدار تنا کسی اژدہے کی مانند خم کھاتا ہوا اندھیری تہہ میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اسے ایک جانب کنویں کی دیوار میں لوہے کی زنگ آلود سیڑھی نظر آئی، جو تہہ تک جا رہی تھی۔ انصر نے روشن ٹارچ کو منہ میں دبایا اور اللہ کا نام لے کر لوہے کی زنگ آلود سیڑھی پر ہاتھ جما کر زینے اترنے لگا۔ محتاط انداز میں ایک کے بعد ایک وہ زینہ طے کرتا چلا گیا۔ جوں جوں وہ نیچے اترتا جا رہا تھا، تو کنویں کی تہہ سے اٹھنے والی تعفن زدہ بو اس کے ناک میں زبردستی گھسے جا رہی تھی۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا، مگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ ویسے بھی بو کی اذیت سے چھٹکارے کا یہ کوئی دیر پا حل نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زنگ آلود سیڑھی تھام رکھی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر ناک پر رومال بھی نہیں باندھ سکتا تھا۔ انصر نے نہ چاہتے ہوئے بھی لمبا سانس کھینچ کر پھیپھڑوں میں ہوا بھری اور تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اس کے یوں تیزی سے اترنے سے زنگ آلود سیڑھی زور زور سے ہلنے لگی، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور نیچے کی جانب اترنے کا سفر جاری رکھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور ٹارچ اس کے ہونٹوں سے نکل کر چھناکے سے نیچے جا گری۔ اس نے مضبوطی سے لوہے کی سیڑھی کو تھام لیا اور رک کر تہہ میں دیکھا۔ اسے وہاں مہم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نیچے گرنے کے باوجود ٹارچ سلامت ہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا۔ پیپل کا درخت کنویں پر پوری طرح چھایا ہوا تھا، اس لیے اوپر گھپن دے رہا تھا۔ چاند کی رہی صحیح روشنی بھی غائب ہو چکی تھی۔ ایک طرف تعفن نے اس کا سانس لینا محال کر رکھا تھا، اوپر سے ٹارچ بھی نیچے گر پڑی تھی۔ وہاں روشنی اب نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس نے باقی ماندہ سفر جلدی طے کرنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر لی۔ لوہے کا زنگ آلودہ زینہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ ابھی یہ مصیبت ٹلی نہیں تھی کہ اچانک انصر پر ایک اور بلا نازل ہو گئی۔ کنویں کی اوپری جانب سے لوہے کی زنگ آلود سیڑھی کا ایک پایا اکھڑ گیا اور وہ کنویں کی فضا میں معلق ہو کر رہ گیا۔ جلد ہی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا کہ کیونکہ سیڑھی نیچے سے بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اب وہ نہ تو اوپر جا سکتا تھا نہ ہی نیچے آ سکتا تھا۔ سیڑھی سے جھولتے ہوئے اس نے نیچے کی جانب دیکھا تو دھک سے رہ گیا، کیونکہ تاریکی کا جن منہ کھولے اس کے گرنے کا منتظر تھا۔ خوف کی لہر اس کے اعصاب کو لرزا گئی۔ اس نے دل ہی دل میں اس مصیبت سے نجات کی دعا مانگی، مگر شاید ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔
فضا میں جھولتا ہوا زنگ آلود سیڑھی کا دوسرا پایا بھی اس کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ ایک چٹاخ دار آواز سے اکھڑا اور عنصر سیڑھی سمیت نیچے جا گرا۔ اس کے نیچے گرنے کی آواز سے درخت کی شاخوں پر بسیرا کیے چمگادڑوں نے وہ ادھم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ کنویں میں گرنے سے عنصر بچ گیا یا نہیں؟ بدروحوں نے عنصر کے ساتھ کیا عمل کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔